آج یہ عرس مبارک 45واں یہ عرس مبارک ہے، اور دو عظیم شخصیات سے آج کے اس عرس کو نسبت ہے۔ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی بشیر حسین چشتی قادری نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور صاحبزادہ علامہ مفتی ناصر محمود فاروقی چشتی جماعتی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات کہ جگر گوشہ غزالی زماں پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات صاحبزادہ علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامن برکاتہ خصیہ، آپ اپنی کو نہ کو مصروفیت سے وقت نکال کے یہاں ہماری محفل کو زینت بخشی، احباب کی دلجوئی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ جماعت اہل سنت پر، پیار والوں پر یوں ہی قائم و دائم رہے۔ تمام تر صاحبزادگان کی طرف سے بالخصوص صاحبزادہ مفتی محمد عمیر محمود فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، بھائی زبیر صاحب تشریف فرما ہے، تمام تر صاحبزادگان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی یاد مناتے ہوئے آج یہ 45 سال بیت گئے اس عرس مبارک کی تقریب کو سجاتے ہوئے۔ اللہ پاک یہ فیضان جس طرح غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو فیضان پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب آپ کے روپ میں چل رہا ہے، یہ فیضان آپ کے بزرگوں کا آپ کے روپ میں یوں ہی چلتا رہے۔ ہمارے بھائی محمد عثمان قادری صاحب نے جب دیکھا کہ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے رہنے دیں، قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کو ہم سورے مل کر سنتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کی گفتگو، قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کے بعد بھائی محمد عثمان قادری صاحب پھر نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر بعد میں دعا اور سلام ہوگا۔ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس شیخ طریقت حضرت قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ نوید حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں ممنون و شکر گزار ہوں محترم جناب صاحبزادہ مفتی عمیر محمود صاحب کا کہ انہوں نے اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے عرس کی تقریب میں حضرت علامہ مولانا بشیر حسین صاحب چشتی قادری علیہ رحمہ کے عرس کی محفل میں مجھے یاد فرمایا، اور ہمارے دوست ابراہیم صاحب اور ان کے بچوں کو درمیان میں ڈالا، ورنہ جمعے کے دن ملتان سے گوجرانوالہ آنا یہ میرے لیے تو بہت بڑی آزمائش کی بات تھی۔ میں اب کسی تمہید کی نظر نہیں کرنا چاہتا اپنی گفتگو کو، کیونکہ حضرت قبلہ خواجہ صاحب کو تشریف لے جانا ہے، اور آپ نے کرم فرمایا میرے انتظار میں اپنے پروگرام کو مؤخر کیا۔ رب کائنات ہمیں ان محبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، سب کچھ اسی کے قبر قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اس میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر وہ جو ہمارا رب ہے اگر اپنے کسی بندے کو نواز دے، کوئی شان دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، کوئی مقام دے دے، مثال کے طور پہ بھئی دعا تو ہم سب مانگتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک کی دعا ایک جیسی ہوتی ہے؟ اگر کوئی گناہ گار مانگے تو اثر اور ہے، نیکوکار مانگے تو اثر اور ہے، اللہ کا ولی دعا مانگے تو اثر اور ہے، اور پھر کوئی صحابی دعا مانگے تو اثر اور ہے۔
پھر نبی دعا مانگے تو اثر اور ہے، اور امام الانبیاء دعا مانگے تو اثر اور ہے۔ اچھا، یہاں پر مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی بات ہے، ہم اور جن ہستیوں کا ذکر ہے یہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ لاہور میں محو خطاب ہیں، اور ان کی گفتگو کا موضوع اس وقت یوں ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، اور بتا رہے ہیں کہ اگر نبیوں کی دعائیں رد ہونے لگیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو منکرین ہیں ان کو بلانا ہے رب کی بارگاہ میں، تو اگر ان کی دعائیں رد ہوں گی تو لوگ تو باتیں بنائیں گے، آوازیں کسیں گے، اور کہیں گے کہ جی ان کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے ہم کیا امید رکھیں۔ تو ایسے میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ جناب قاضی صاحب، ایک دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو قرآن میں مذکور ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جس کا انکار کر دیں، کسی عارف کا قول نہیں ہے کہ کنی کترا جائیں، بلکہ قرآن میں دعا مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا مجھے بخش دے، اور اپنے کرم سے مجھے وہ مملکت عطا فرما، وہ سلطنت، وہ اقتدار، وہ اختیار عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر دعا قبول ہو گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اگر ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کی مملکت کے مقابلے میں آقا کریم کی مملکت کی وہ حیثیت نہیں تھی، پھر یہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، رب کائنات نے جو اقتدار و اختیار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ تو کسی اور کو نہیں ملا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو کوئی ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ اچھا، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا جس کا جواب بظاہر بہت مشکل ہوتا تھا تو اس کا جواب دینے سے پہلے تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ جناب آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ تو وہ صاحب چڑ گئے، پتہ نہیں مسکرانے سے چڑے یا جواب کے انداز سے، یہ تو وہ جانے۔ کہنے لگے قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر اعلانات ہو رہے تھے، جناب وہ ہستی آ رہی ہے جو غزالی زماں ہے، رازی دورہ ہیں، امام اہل سنت ہیں، فلسفے اور منطق کے امام ہیں، اور جو کہتے ہیں عقل اور شریعت کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملائے ہوئے تھے، لیکن بڑا مایوس کیا آپ نے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک عام آدمی ہوں جس کو آپ اسی طرح باتوں میں ٹہلا دیں گے، ادھر ادھر کی لگا کے بیوقوف بنا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ میرے والد پھر مسکرائے، فرمایا کہ قرآن اگر صرف عربی جاننے سے آتا تو پھر ابو لہب ابو جہل تو کبھی کافر نہ رہتے۔ یہ قرآن کی سمجھ تو صرف عربی زبان جاننے سے نہیں آتی، صاحب قرآن کی غلامی سے آتی۔ انہوں نے کہا اچھا چلیے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، نہ گھوڑا دور نہ میدان، یہیں پتہ چل جائے گا۔ ذرا دیجئے جواب، اسی آیت میں جواب ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے وہ مملکت عطا فرما، وہ سلطنت، وہ اقتدار، وہ اختیار کہ پھر میرے بعد ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی مملکت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، بے شک میری سب سے آخر میں صحیح، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔
کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، جب جسم و روح کے درمیان معلق تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ یہ چلا یہ کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں، گردش لیل و نہار بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، اور سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ بھی دراصل میرے آقا کریم کا صدقہ ہے۔ معاف کیجئے، وہ ایک بات تھی، اس سے بات نکلی، بس اسی طرح باتوں میں الحمدللہ بات بن جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کی دعا کا اثر ایک تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بازار میں بیٹھ کے دعا مانگے تو اثر اور ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگے تو اثر اور ہے، کیونکہ بازار رب کائنات کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہے کہ وہاں پر لوگ نفع نقصان کے چکر میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ خرابیاں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور عام مسجد میں دعا مانگنے کا اثر اور ہے، اور مسجد حرام میں جا کے دعا مانگو تو اثر اور ہے، اور پھر آقا کریم کی جالیوں سے لپٹ کے مسجد نبوی میں جا کے آنسوؤں کی زبان میں التجا کرو تو اثر اور ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دن میں دعا مانگے تو اثر اور ہے، رات کے پچھلے پہر دعا مانگے تو اثر اور ہے، باقی سال میں دعا مانگے تو اثر اور ہے، اور رمضان میں دعا مانگے تو اثر اور ہے، باقی رمضان میں دعا مانگے تو اثر اور لیلۃ القدر میں دعا مانگے تو اثر اور۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ رات کے پچھلے پہر ذرا سکوت ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، دور تک آواز جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی سے سن لیتا ہوگا دعا کو؟ دن میں شور شرابہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، ذرا سماعت میں رکھنا پڑ سکتا ہے، کیا معاذ اللہ یہ وجہ ہے زیادہ قبولیت کی؟ کیا گناہگار کی بات وہ کم سمجھتا ہے معاذ اللہ اور نیکوکاروں کی زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے ان کی دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے؟ اور وہ جو اس حرم کعبہ اور حرم نبوی، وہ تو اب وہاں حجاز مقدس میں ہیں، وہاں پر تو آسانی سے بات سنی جا سکتی ہے، اتنی دور سے پتہ نہیں دعاؤں کے لیے بھی کسی ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ یارو بات بڑی سیدھی سی ہے، رب کائنات نے جب کسی جگہ کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس جگہ پر مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے، جب کسی وقت کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے، اور جب کسی بندے کو عزت دینا ہوتی ہے تو اس بندے کی مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور دعا کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ سامنے آیا، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہ وہاں فیکٹری کے ساتھ ایک ناشتے کا ہوٹل ہے جہاں پر مزدور لوگ صبح جو آنے والے ہیں جو جانے والے ہیں تو ظاہر ہے بھوک لگی ہوتی ہے دونوں کو، وہاں ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو میں بھی ناشتہ کر لیتا تھا، تو ایک دن میں ناشتہ کرنے وہاں پہنچا تو ایک بندے پر میری نظر پڑی، اس کی حرکات و سکنات ذرا مشکوک سی نظر آئیں۔ میں ذرا تھوڑا متوجہ ہو گیا چکر ہے کیا۔ اب میں نے اس کو احساس دلائے بغیر اس کی نگرانی شروع کر دی، تو میں نے دیکھا کہ وہ آیا، اس نے جناب وہ ناشتے کا آرڈر دیا، ناشتہ کیا، پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور نظر چرا کے اور نگاہیں بچا کے وہ بل ادا کیے بغیر وہ چلا گیا۔ وہ شخص لکھتا ہے کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ عادی مجرم ہے یا آج اتفاق سے ایسا ہوا ہے، چلو کل دوبارہ دیکھیں گے۔ اگلے دن آیا تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب رش پڑا تو اس وقت وہ آیا اور جناب اس نے ناشتے کا آرڈر دیا اور پھر اسی طرح دیکھ بھال کے نکل گیا، بل دیا نہیں۔ اس نے سوچا کہ میں اگر یہ پکڑوا دوں چور تو مالک مجھ سے خوش ہوگا، ذرا مجھے بھی کچھ تھوڑی بہت کنسیشن مل جائے گی، رعایت مل جائے گی۔ تو اگلے دن جب وہ آیا اور اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا تو یہ پہنچا وہ کاؤنٹر پہ مالک کے پاس کہ جی ایک چور پکڑوانا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسا چور؟ کہتے ہیں دیکھو وہ جو فلاں میز کرسی پہ وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا جس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے، وہ ناشتہ کر رہا ہے، اس کو دیکھو، ابھی تو ناشتہ کر رہا ہے، پھر پیسے دیے بغیر چلا جائے گا، اسی وقت پکڑ لینا اس کو۔ اس نے کہا نہیں اس کو نہیں پکڑنا، بس جانے دو۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا حیران پریشان، کیوں نہیں پکڑنا بھائی؟ کہا اچھا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ تشریف رکھیے، میں آتا ہوں ابھی آپ کے پاس۔
کہتا ہے کہ مجھے بڑا تجسس ہوا، بڑا سسپینس کریٹ ہوا کہ معاملہ ہے کیا. اب میں انتظار میں ہوں. جب رش چھٹا ہے، لوگ کم ہوئے ہیں، تو وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے مالک نکل کے آتا ہے اور میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں خود مالک ہوں اس ہوٹل کا، تو میں بھی نگاہ رکھتا ہوں کہ کوئی چکر نہ چلا رہا ہو. اور کچھ اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کو پکڑنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روز دیکھتا ہوں کہ جناب یہ اونچی جگہ پہ سامنے وہ تھڑی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت لوگ ہوتے نہیں. پھر یہ ہونٹوں ہونٹوں میں کچھ بولتا رہتا ہے، پتہ نہیں کوئی منتر پڑھتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے. اور پھر رش جب پڑتا ہے تو پھر یہ آتا ہے اور پھر اس طرح ناشتہ کر کے چپکے سے نکل جاتا ہے یہ بل دیے بغیر. تو کبھی اگر یہ نہ ہو تو اس دن میں دیکھتا ہوں کہ رش اتنا نہیں بنا جتنا روز بنتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہوگا، مولا یہاں پہ رش پڑے، مجھے موقع ملے دعوت کھیلنے کا، تو میں اس کی دعاؤں کی اور اللہ کے درمیان آ کے کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ اچھا، میں سوچنے لگا کہ وہ شخص جو روز بل دیے بغیر ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے وہ تو ایک طرح سے چور ہوا نا. تو کیا اس کے بارے میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جی یہ اس کی دعاؤں سے یہ اثر ہوتا ہوگا؟ اچھا، میں اگر ترازو لے کے بیٹھا ہوتا تو شاید بات کچھ اور ہوتی، لیکن میں نے اس بات کو اس طرح سمجھا کہ جس کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے نا وہ بے نیاز ہے. اس کا نہیں پتہ وہ جو ہماری نظر میں چور ہو، مجرم ہو، خطا کار ہو، گناہ گار ہو سکتا ہے وہ اس کی کسی ادا کے صدقے میں اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہو. اور ممکن ہے جس کو آپ متقی کہیں، پارسا کہیں، عابد کہیں، زاہد کہیں، بہت پہنچا ہوا کہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو. یہ وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں ایک دوسروں سے دعائیں لینی چاہیے اور ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے. اور کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی بگڑی ہوئی سمجھ جائے. حضرات مکرم، بات میں اپنے موضوع تک رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ادھر ادھر جو اس کی آف شوٹس ہیں وہ ان سے ذرا بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہے سو کرے. تو پھر یہ پیروں فقیروں کا چکر کیا ہے؟ پھر یہ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سب کچھ تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے. حضرات مکرم، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن جب وہ کوئی چیز اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے تو ظاہر ہے اس کو ماننا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے. ویسے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. آپ نے شاید ایک بات سنی ہو کہ دنیا کی مثال آدمی کے سائے کی طرح ہے. دنیا کی مثال آدمی کے سائے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آدمی اگر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا سایہ اس کے آگے پڑ رہا ہو، اب وہ چلے گا تو سایہ بھی چل پڑے گا، وہ دوڑے گا سایہ بھی دوڑ پڑے گا. وہ سایہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا کتنی تگ و دو کر لے. لیکن اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ سایہ اس کے پیچھے ہو، اب وہ چلے گا تو سایہ بھی پیچھے چل پڑے گا. تیز بھاگے تو سایہ اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے ساتھ لگا رہے گا. تو دنیا بھی انسان کے سائے کی طرح ہے، اگر اس کے پیچھے چلو تو آگے بھاگ جاتی ہے، آگے چلو تو پیچھے پیچھے آتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے سمجھنے کی، دنیا کی مثال آدمی کے سائے کی طرح ہے. سائے کے آگے چلو تو پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن سوال یہ ہے سایہ پیچھے کب ہوگا؟ سایہ پیچھے تبھی ہوگا جب روشنی آگے ہوگی. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اگر سفر کرے روشنیوں کی طرف، مینارہ نور کی طرف، آفتاب رسالت کی طرف، اگر اس کا رخ روشنیوں کی طرف ہو تو یہ دنیا سائے کی صورت میں اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہ روشنیوں سے منہ پھیر لے گا تو پھر سایہ آگے آ جائے گا. اب زور لگاتا رہے، دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، وہ اس کے ہاتھ تو نہیں آئے گا. حضرات مکرم، یہ دنیا عالم اسباب ہے. رازق کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص
محنت نہ کرے، کام نہ کرے، کوئی روزی رزق کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرے، بس بیٹھ جائے جی میرا رازق ہے روزی دے گا، تو کیا فرشتے دسترخوان سجا کے آئیں گے اور منت کریں گے صحیح اللہ رازق ہے، اس نے بھیجا ہے رزق، آپ کا مہربانی کیجئے، تناول تو فرما لیجئے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اب آپ کا کوئی دوست ہو، مہربان ہو، دعائیں مانگ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، فریاد کرتا ہے مولا مجھے زندگی والی اولاد دے دے، آپ گئے اس کے پاس، اس کو نصیحت کی بھائی اولاد مانگ رہے ہو شادی تو کر لو، وہ کہے کہ جی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، کیا محتاج ہے وہ شادی کا؟ وہ چاہے تو آسمان سے ٹپکا کے دے دے، یا زمین سے اگا کے دے دے، یا کسی کیکر کے درخت پہ لگا کے دے دے۔ اگر کوئی عورت کے بغیر اولاد مانگے تو اسے پاگل کہو گے؟ اگر کوئی روزی رزق کے ظاہری بہانے کے بغیر رزق کی توقع رکھے تو اسے پاگل کہو گے؟ تو جو اللہ والوں کے بغیر اللہ سے ہدایت مانگے، اچھا ہدایت کا راستہ ہے کون سا؟ یہ ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کائنات نے بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں بتا دیا ہے، اور اس مقام پہ بتایا ہے جو ہر مسلمان بچے کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں نا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا فلسفہ بھی سمجھیے، اور اس کے ساتھ ذرا ایک اور بات آئی ذہن میں وہ بھی کہتا چلوں، اور آپ تسلی رکھیے میں اب اپنی بات کو اتنا طول نہیں دوں گا، ذرا حضرت کا بھی لحاظ ہے مجھے، اور آپ کی بھی آنکھوں میں اب نیند کی دیوی نے ڈیرے ڈالے ہوں گے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بھائی آپ سنی لوگ جو ہیں آپ درود بہت پڑھتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میں اتنی تسبیح درود شریف پڑھتا ہوں، تو درود شریف کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی سنا ہے بزرگوں سے، فرماتے ہیں کہ جب ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو دراصل ہم کہتے ہیں مولا ہمارے نبی کریم پر ان کی آل پر رحمت بھیج۔ کہنے لگے ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے، تو اب یہ بتائیے جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کیا رحمت بھیجتا ہے اپنے محبوب پر؟ کیا آپ کی گزارش، آپ کی التجا، آپ کی دعا، آپ کا درود قبول کر کے کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے؟ اگر رحمت بھیجتا ہے تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی کریم پر کہ رب کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی، اللہ نے قبول فرمائی اور اپنی رحمت بھیجی۔ بھئی آپ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے التجا کریں کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد دے یا روزی میں برکت دے یا بیماری سے نجات دے، اور وہ بزرگ ہاتھ اٹھائیں اور رب کائنات ان کے ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں وہ روزی رزق عطا فرما دے یا بیماری سے چھٹکارا دے دے یا جو بھی اولاد مانگی ہے وہ عطا فرما دے، تو ان بزرگ کا احسان مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو اگر کسی کی دعا سے اولاد ملے احسان مانتے ہو، روزی ملے احسان مانتے ہو، صحت ملے احسان مانتے ہو، تو کسی کی التجا اور دعا کے صلے میں اللہ کی رحمت ملے تو احسان تو ہونا چاہیے۔ تو آپ ماشاءاللہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی، لگے ہوئے مولا رحمت بھیج رحمت بھیج رحمت بھیج، تو اگر آپ کے کہنے سے اللہ بھیجتا ہے رحمت تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی پر۔ اور اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں نبی کریم پر احسان کرنے والے، ہمیں تو ہمارا وجود بھی سرکار کے صدقے میں ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر آپ کے کہنے سے اللہ نہیں بھیجتا رحمت۔ جب نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں لگے رہتے ہیں خامخواہ تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں؟ یہ دراصل ورغلانے بہکانے کے بہانے ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے کچھ لینا چاہیں، مانگنا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ اچھا میں تو ملتان سے آیا ہوں اور ملتان مشہور ہے گرد گرما گداؤ گولستان۔ اچھا ملتان اگر گداگری کے لیے مشہور ہے تو گوجرانوالا کے رہنے والوں کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس لیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ معاف کیجئے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مانگنا ایک فن ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اگر ہسپتال کے باہر بھکاری مانگ رہا ہو تو وہ صحت کی دعا دے رہا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، کوچ اسٹیشن پر اگر مانگ رہا ہو تو بخیر سفر کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور اگر باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہا ہوتا ہے،
اور اگر کوئی ینگ کپل، کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو جوڑی سلامت رہنے کی دعا دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے، اب تو مجھے نہیں پتا، ہمارے بچپن میں وہ فقیر آتے تھے، کنڈی کھٹکھٹاتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو، یہ کچھ ہوتا تھا نا۔ حضرات مکرم، جب کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح دعا دے کے اس سے کچھ لیتے ہیں۔ بھئی بندے سے مانگا، اس سے تو کہہ دیا مولا تیرا بھلا کرے، مجھے کچھ دیتا جا، لیکن جب خود مولا سے مانگ رہے ہو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو۔ اب اس کے دریائے رحمت کو جوش کیسے دلائیں؟ تو ترمذی شریف کی حدیث نے رہنمائی کی کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے۔ جب تم درود پڑھتے ہو، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو مولا ہمارے نبی پاک پر رحمت بھیج، تو رب کائنات گویا یہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے تو گناہگار، ہے تو سیاہکار و خطا کار، لیکن یہ میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے، تو اس کی اپنی جھولی خالی کیوں ہے؟ بظاہر مانگتے نبی پاک کے لیے، حقیقتاً جھولی تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کرتا چلوں، یہ رخش خیال جدھر لے چلے۔ دیکھیے آج کل محرم کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کی عظمت و شان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور وہ ذکر ہوتا ہے قرآن مجید کی آیت کا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم پر جو بھی احسان کیے ہیں، اور ظاہر ہے آقا کریم کے احسان گنے نہیں جا سکتے، جو بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، مہربانی کی، شفقت کی، احسان کیے، میں ان کا تم سے اور صلہ تو نہیں مانگتا، اور تم کیا دے سکتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، لیکن اگر تم اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہو، مجھ سے نسبتیں استوار کرنا چاہو، اور رشتہ مضبوط جوڑنا چاہو، اور کچھ پیش کرنا چاہو، تو ایسا کرو میرے جو اہل قرابت ہیں نا، جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ خلیص پیدا ہوئی، کثرت پیدا ہوئی۔ مولا اسی قرآن میں جو تیرے دیگر انبیاء ہیں، وہ اپنی اقوام کو، اپنی امتوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ ہمارے رب پہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کسی ایک نبی کی بات نہیں، کئی انبیاء کے اقوال یہ موجود ہیں کہ ہمارا تم پر ہم کوئی سوال نہیں، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ ہمارے اللہ پہ ہے۔ تو مولا دیگر انبیاء تو کچھ نہ مانگے، وہ کہیں ہمارا اجر اللہ پہ ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، مہربانی کرے، اچھائی کرے، تو اگر وہ اس سے کچھ مانگ لے اس کے صلے میں تو یہ برائی تو نہیں ہے، لیکن اگر نہ مانگے تو یہ تو بڑائی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر بڑائی زیب دیتی ہے۔ تو ان سے تو نے خود کہا، قل اے محبوب کہہ دیجئے، تو نے خود کہلوایا ہے۔ تو مولا اگر باقی انبیاء کہیں ہم تم سے نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ پر، اور تیرا محبوب کہے کہ ہاں میں تم سے مانگتا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو یہ بات تو ذرا ہلکی لگتی ہے، ذرا چھوٹی لگتی ہے۔ تو مولا تیرے محبوب کے لیے تو ہر بڑائی ہونی چاہیے نا، پھر ان سے کیوں کہلوایا؟ تو یاد رکھیے کبھی کچھ لیا جاتا ہے دینے کے لیے، اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ ابھی آپ لین دین کے چکر میں الجھے میں کچھ سمجھ نہیں آیا، چلیے ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، فرض کیجئے کوئی وزیر اعظم ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اس علاقے میں مجھے آنا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ بھئی فلاں بندہ ہے ہمارا غریب سا کارکن ہے، ذرا اس کو ڈھونڈو، میں نے اس کے گھر چائے پینے جانا ہے۔ اب یہاں پر تو ایڈمنسٹریشن کی دوڑیں لگ گئی، ظاہر ہے وہ جانتے بھی نہیں تھے کون بندہ ہے، اس کو ڈھونڈا، اس کو بتایا کہ ہاں بھئی وزیر اعظم صاحب آئیں گے تمہارے گھر چائے پینے۔ تو کیا خیال ہے وہ بندہ کیا یہ کہے گا یار میری شامت آ گئی، وزیر اعظم بیچارے کو، ہمارا شودا وزیر اعظم کو اسے چائے تک نہیں دیتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے۔ چلو اکیلا دکیلا بندہ ہو تو چلو آدمی خاطر تواضع کر لے، اس کے ساتھ تو 50-100 آدمی ہوں گے، میں دیگ بھی چڑھا دوں چائے کی تو کم از کم کیک بسکٹ تو پیش کرنے ہی پڑیں گے، تو میری تو شامت آ گئی۔ کیا وہ یہ کہے گا؟ نہیں، وہ تو پھولا نہیں سمائے گا، شیخی بکھار رہا ہوگا، ہر ایک کو جا جا کے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں پھوت مار رہا ہوگا کہ جناب میرے پاس تو وزیر اعظم آ رہا ہے چائے پینے کے لیے۔ اب بظاہر وزیر اعظم نے چائے طلب کی ہے، حقیقتاً اس کو کتنی عزت دی ہے ذرا سوچئے تو صحیح۔ کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے، اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔
حضرت قبلہ خواجہ صاحب کے مریدین، ان کے معتقدین متوسلین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق کچھ تھوڑا بہت نظر پیش کرتے ہیں، تو کیا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم احسان کر رہے ہیں خواجہ صاحب پر؟ نہیں، عقیدہ سے اور یقین یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ نظرانہ حضرت قبول فرما لیں اور اس کے صلے میں نگاہ کرم فرما دیں، ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ یہاں دے رہے ہیں لینے کے لیے، اور وہاں لیا جا رہا ہے دینے کے لیے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، جب تو اپنے اہل بیت کے لیے، اہل قرابت والوں کے لیے جب ان سے محبت مانگے گا، تو اے محبوب وہ تو خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تیرے اہل بیت، تیرے قرابت داروں کا تو یہ مقام ہے۔ تو جو ان سے محبت کرے گا کیا وہ ان کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کی محبت کے صلے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو بظاہر ان کے لیے محبت مانگ رہا ہے، حقیقتاً ان کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ حضرات مکرم، بات کہیں سے چلتی ہے، پھر ادھر ادھر نکل جاتی ہے، میں پھر رقص خیال کو گھیر گھار کے پھر وہیں لاتا ہوں۔ پھر عرض کروں گا کہ جناب یہ دنیا ہے عالم اسباب، تو یہاں جو کچھ ملتا ہے کسی نہ کسی سبب سے ملتا ہے۔ اب بات تو لفظوں کے کھیل کی ہے نا، آپ اسے سبب کہیں، اسے آپ ذریعہ کہیں، آپ اسے وسیلہ کہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وسیلہ جو ہے وہ تو جائز نہیں، وہ صحیح نہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ ہے تو پھر ہمارے اعمال ہیں وسیلہ۔ میں عرض کروں گا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک مسعود کھدر پوش، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، غالباً 22ویں اسکیل کا افسر تھا، کھدر پوش تھا، اور وہ اس کا عجیب و غریب خیالات تھے۔ کہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہو رب کی بارگاہ میں، اور تم عربی میں نماز پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہہ کیا رہے ہو، تو کم از کم نماز تو اپنی زبان میں پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ تو چلے رب کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہے ہو۔ اور اس نے اس کو اس طرح وہ ڈیمنسٹریٹ بھی کیا، اس کو نماز پڑھ کے دکھائی، اللہ سب سے بڑا ہے، یوں کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ خیر یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اس نے کا فساد زیادہ پھیلا نہیں، ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ سے جب مانگو، جتنا مانگو، جس بولی میں مانگو، اللہ تو ہر بولی سمجھتا ہے، اس نے تو منع نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، ویسے تو تم جب جو چاہو مانگو، مجھ سے اپنی بولیوں میں مانگو، میں سنوں گا، عطا بھی کروں گا، لیکن دن میں 5 مرتبہ جو آفیشل حاضری ہے، جو میرے بلاوے پر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اس وقت وہی بولی بولو جو میرے محبوب کی بولی ہے، اس وقت وہی بولی بولو۔ تمہیں نہ سمجھ آتا ہو کیا کہہ رہے ہو، پھر بھی قبول کر لوں گا۔ تمہیں پتہ نہ چلتا ہو کہ تمہاری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، تمہارا ذہن بھی کہیں اور ہو، خیال بھی کہیں اور ہو، لیکن زبان سے نماز کے الفاظ ادا ہو رہے ہوں، میں قبول کر لوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر، بڑے غور و فکر کر کے، بڑے شاعرانہ انداز میں تم کوئی الفاظ تراش کے آؤ اور اس سے نماز پڑھو، میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ تو حضرات مکرم، نماز بھی وسیلہ اگر ہے تو یہ وسیلہ تب بنے گی جب میرے آقا کریم کی بولی بولو گی، ورنہ یہ وسیلہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ لیکن باقی بات تو اپنی جگہ۔ ایک صاحب، میں صرف اب حضرت آپ اپنی گفتگو کے آخری پیرائے میں ہوں، ایک صاحب کہنے لگے اچھا جی یہ بحث لمبی کھنچ جاتی ہے، کون وسیلہ ہے کون نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کسی کو بھی وسیلہ بنا دے، کوئی ڈوبتا ہوا بندہ وہ لکڑی کے تختے کے سہارے بچ جائے، اس کے لیے وہ وسیلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وسیلہ مقصد نہیں ہوتا، وسیلہ تو مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو مقصد حاصل ہو جائے تو وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر میں ملتان سے چلا اپنی گاڑی پہ، اب یہاں پہنچا مسجد کے باہر، مجھ سے جناب مفتی عمیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت گاڑی سے تشریف لائیے، اندر اسٹیج پہ پہنچیے۔ اگر میں کہتا کہ دیکھو بھائی میں سنی آدمی ہوں، وسیلے کا قائل ہوں، وسیلہ نہیں چھوڑ سکتا، گاڑی سے نہیں اتروں گا، تو کہتے کہ صحیح، اگر نہیں اترتے تو پھر تشریف رکھیے، پھر مقصد بھی غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وسیلہ ہوتا ہے مقصد کے حصول کے لیے، مقصد حاصل ہو جائے تو وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔
آپ قلم سے خط لکھ رہے ہیں، اب خط لکھ چکے تو اب قلم پکڑے تو نہیں بیٹھے رہیں گے، وہ ایک وسیلہ تھا لکھنے کا، اب آپ چھوڑ دیجئے۔ تو جب مقصد حاصل ہو جائے وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ آقا کریم کا آپ نے وسیلہ پکڑا کس لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے۔ تو اب بتائیے کہ آپ کو آقا کریم کا وسیلہ پکڑنے سے قرب الہی ملا کہ نہیں ملا؟ اگر مل گیا تو مقصد حاصل ہو گیا، اب چھوڑ دیجئے وسیلہ۔ اور اگر نہیں ملا تو اتنے برس ہو گئے یہ وسیلہ پکڑے پکڑے، اب تک نہیں ملا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ وسیلہ آپ کے کام کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ قرب الہی مل گیا تب بھی چھوڑ دیجئے، نہیں ملا تب بھی چھوڑ دیجئے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ بات یہ ہے کہ وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے حصول مقصد کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے اب یہ دیکھیے سواری کا وسیلہ ہے، سیڑھی ہے، چھت پر جانے کا وسیلہ ہے، چھت پہ پہنچ گئے تو سیڑھی پہ تو نہیں ٹنگے رہیں گے، سیڑھی کو چھوڑ دیں گے۔ قلم وسیلہ ہے لکھنے کا، جب لکھ لیا مقصد حل ہو گیا، وسیلہ چھوڑ دیا۔ لیکن وسیلے کی ایک قسم وہ ہے جو حصول مقصد کے بعد بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ رات کا وقت تھا، آپ کو یہاں محفل سجانی تھی، تو ظاہر ہے آپ کو یہاں روشنی چاہیے تھی، روشنی چاہیے تھی، بلب نہیں چاہیے تھی، انرجی سیورز نہیں چاہیے تھے، سرچ لائٹس نہیں چاہیے تھی، چاہیے تھی روشنی۔ اس روشنی کے لیے آپ نے اہتمام کیا، سرچ لائٹ بھی لگا لی، انرجی سیورز بھی لگا لیے، یہ ایلیومینیشن یا چراغوں کی کیفیت بھی آپ نے اہتمام کر لیا۔ تو ان تمام چیزوں سے روشنی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ تمام یہ بلب، یہ سرچ لائٹ، یہ تو ایک وسیلہ تھی روشنی کے حصول کا۔ جب روشنی حاصل ہو گئی اب وسیلہ چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر اندھیرا ہو جائے گا، روشنی غائب ہو جائے گی۔ یا زیادہ آسان مثال سے سمجھاؤں آپ کو، دیکھیے آپ حضرات تشریف فرمائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے زیادہ حضرات نے وہ ٹراؤزرز پہنے ہوئے ہیں یا شلواریں پہنی ہوئی ہیں، ممکن ہے کسی نے روایت پسند کوئی دوستوں نے دھوتی بھی باندھی ہوئی ہو۔ دھوتی باندھنا مقصد نہیں ہے، شلوار پہننا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے ستر پوشی، بدن چھپانا، ٹھیک ہے نا؟ اسی کے لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے دھوتی باندھی تو ستر پوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی، اب وسیلہ چھوڑ دیجئے۔ حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وسیلہ وہ ہے جسے حصول مقصد کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جسے حصول مقصد کے بعد بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا کریم کا دامن جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں قرب الہی میسر ہے، اور جیسے ہی یہ دامن چھوٹا قرب الہی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ ولیوں کو مانتے ہیں، چلیں بھئی ٹھیک ہے، اگر کوئی بزرگ تشریف فرما ہے آدمی جائے ان سے کہے حضرت دعا فرما دیں، نظر کرم فرما دیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں، اب ظاہر ہے مردے سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے جو عام طور پر لوگوں کے لیے ذرا مشکل کا سبب بنتا ہے، حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے یارو، زندگی موت کا فرق آپ کے اور میرے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ چاہے عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، عالم فوق ہو، عالم تحت ہو، عالم خواب، عالم بیداری، اللہ کے سامنے تو سب برابر ہیں۔ لیکن چلیے یہ ایک فلسفیانہ بحث ہوگی، اس کو چھوڑیے، میں عام فہم بات کروں، میں زیادہ علمی بات نہیں کرتا، میں وہ بات کرتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں آ جائے تاکہ مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ بتائیے کہ جب آدمی مرتا ہے تو موت جسم پر آتی ہے یا روح پر آتی ہے؟ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح تو قبض کی جاتی ہے۔ جب موت آئی، جسم مر گیا تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی۔ بڑا پہلوان تھا، باڈی بلڈر، ویٹ لفٹر تھا، شہزور تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کے پٹک دیتا تھا، اب اس کے اوپر ایک چیونٹی چڑھی آ رہی ہے موت کے بعد، اس کو بھی نہیں جھٹک سکتا۔ پہلے منوں کے حساب سے وزن اٹھاتا تھا، اس کی ویٹ لفٹنگ کی پاور دیکھ کے عام آدمی حیران رہ جاتا تھا، اب ایک ماشا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرات مکرم، موت آئی جسم پر، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، لیکن روح پر موت نہیں آتی، روح تو قبض کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب کوئی مرشد پکڑتے ہیں
تو اس کی جسمانی طاقت دیکھ کے پکڑتے ہیں یا روحانی قوت کی وجہ سے؟ اگر جسمانی طاقت کی وجہ سے پکڑتے تو میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا آستانہ بھولو پہلوان کا ہوتا، اور یہ گوجرانوالا جو ہے یہ تو ماشاءاللہ پھر پہلوانوں کا نہیں بلکہ پیروں کا شہر مشہور ہوتا ہے۔ مرشد پکڑا جاتا ہے روحانی کمالات کی وجہ سے، جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں۔ موت آئی جسم پر، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، روح باقی ہے۔ جب روح باقی ہے تو روحانی کمال بھی باقی ہے، اور جب روحانی کمال باقی ہے تو مرشد سے ہمارا رشتہ ہی روحانی حوالے سے تھا، جسمانی تو نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمارا رشتہ اس سے اسی طرح برقرار ہے۔ بے شک مولانا بشیر حسین صاحب علیہ رحمہ اپنی قبر میں ہوں، لیکن ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق وہ اپنی آل اولاد کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں ان کے لیے التجائیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا ثمر نہ جانے یہاں کس کس انداز سے ظاہر ہوتا ہو۔ رب کائنات اپنے کرم سے ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے، ہماری عقیدتیں بھی قبول فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔